اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ویسے ہم نے اس ٹاپک میں 2 ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں اور محمد جدید کی طرف سے بڑا اچھا فیڈ بیک بھی مجھے ملا ہے، تو آج ہم تیسری ویڈیو آپ کے بارے میں پیش کریں۔ سب سے پہلے اس کا یہ کلپ سنیں۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق وہ حمام کرتے تھے؟ جی بالکل حمام کرتے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام پیشاب کرتے تھے، رفع حاجت کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، وضو بناتے تھے، غسل کرتے تھے، حمام جاتے تھے، بالکل سب معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے ائمہ اطہار علیہ السلام حمام نہیں جاتے۔ کتنی احادیث ہیں کتاب کافی میں، کتنی احادیث ائمہ اطہار علیہ السلام غسل کرتے تھے، حمام جانتے تھے، حمام گرم کرتے تھے، حمام میں جاتے تھے، مالش لگواتے تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ اس زمانے میں جو طریقہ کار تھا مالش کا کہ تیل کے ساتھ یا تیل کو آٹے کے ساتھ ملا کر بدن کی مالش کرتے تھے، یا بعض دفعہ حدیث میں ہے کہ امام علیہ السلام مغز جو ہے نا، حیوان کی جو مغز ہے وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے، مغز کے ساتھ انہوں نے اپنے بدن کی مالش کرائی حمام میں۔ یا حدیث میں بہت زیادہ کتاب غسل میں آپ دیکھیں، کتاب الطہارہ ابواب غسل میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے غسل موجود ہے وہاں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے، اس طرح نہیں کہ وہ نبی وہاں پہ استنجا کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تماشا بنایا تم لوگوں نے ذاکرین؟ پیغمبر استنجا نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام، امام معصوم علیہ السلام کی یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو قضاء حاجت ہے، زمین اس کو ہڑپ جاتی ہے، یعنی کوئی کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو مدفوع ہے، ایکسکریمنٹ ہے، وہ زمین کو حکم ہے کہ اس کو ہڑپ لے۔ تو دوسرے انسان مثلا اگر کہیں جاتے ہیں صحرا میں پیشاب وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ آ کے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس فلانے کی یہاں پہ مدفوع ہے، لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام کا یہ ہے کہ وہ زمین اس کو ہڑپ لیتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پر وہ استنجا کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت احتیاط کرتے تھے پیشاب سے بچنے کی، پیشاب سے بچنے کی، یہاں حدیث میں موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام استنجا فرماتے تھے، غسل کرتے تھے، وضو کرتے تھے۔ اب تم کہہ دو کہ نہیں کرتے۔ تم یہ تعریف کرتے ہو ائمہ کی یا توہین کرتے ہو؟ تمہارا جو موقف ہے۔ جی ناظرین کرام، محمد وا کیا کہتا ہے؟ محمد وآل محمد، میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ نے بس سن لیا۔ میں مطلب مجھے ڈر لگتا ہے ایسی باتیں دہراتے ہوئے بھی، جو باتیں یہ کرتا ہے کہ محمد وآل محمد کی مدفوع زمین ہڑپ جائے، ٹھیک ہے۔ محمد وآل محمد جو ہے وہ استنجا کرتے تھے، وہ نہاتے تھے، وہ چلے نہانا وغیرہ وہ تو الگ بات ہے، غسل کرنا وہ تو الگ بات ہے، وہ نجاست میں تو نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ محمد وآل محمد غسل کرتے تھے، نو ڈاؤٹ، وضو کرتے تھے، نو ڈاؤٹ، یہ کوئی نجاست تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ پانی پینا نجاست ہے، کھانا پینا نجاست ہے، وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے۔ پر یہ جتنی بھی نجاستیں اور کثافتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ محمد وآل محمد سے دور ہے۔ یہ بشری تقاضے محمد وآل محمد پر لاگو نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ یہ نور ہے۔ میں آج آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ اچھا، اور بصادر ثانی سے۔ اچھا، اب یہ کہتا ہے جی محمد والے محمد باتھ روم میں جاتے تھے، معاذ اللہ ہماری طرح پخانہ وغیرہ پیشاب، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کو سب کچھ جو ہے وہ ہوتا تھا۔ اچھا، کوئی آیت لے کے آؤ، کوئی حدیث لے کے آؤ، تو آج آپ کے بارگاہ پیش کرو سورہ تغابن کی، ٹھیک ہے، سورہ تغابن کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول اور وہ نور جو ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں پوری آیت پڑھتا ہوں دوبارہ، یہ تو میں نے ویسے شارٹ بتایا نا، میں پوری آیت پڑھتا ہوں۔ فآمنوا، ایمان لاؤ، باللہ، اللہ پر، ورسول، اور اس کے رسول پہ، ونور، اور اس نور پر، الذی انزلنا، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے، پہلے میں مختصر بتا دوں، اللہ کے رسول اور وہ نور جو نازل کیا، اس کا ذکر ہے۔
پھر اللہ کی وہ جو پوری آیت ہے اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں. ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا. یعنی وہ نور کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، جو اللہ نے نازل کیا. اب میں تفسیر بالرائے تو نہیں کروں گا. جو تفسیر بالرائے کرے وہ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے، وہ مشرک ہے، وہ قیاس ہے، اور قیاس ہمارے مذہب میں حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج صادق آل محمد سے مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ بتائیں وہ نور جو ہے وہ کیا ہے، وہ نور کون ہے؟ تو بسم اللہ، یہ آپ کے بارگاہ میں کتاب پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، شیخ باس کبی رضوان اللہ علیہ وہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ روایت جو ہے مولا فرما رہے ہیں عن ابی خالد کابلی، خالد القابلی، یعنی خالد قابلی مولا کے صحابی ہیں. ان مولا جو ہے صحابی کو بتا رہے ہیں، اس آیت کی تفسیر بتا رہے ہیں. فَنَّامِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. مولا فرما رہے ہیں وہ نور ہم محمد والے محمد ہیں. ٹھیک ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ وہ اس آیت کی تفسیر مولا کر رہے ہیں کہ وہ نور ہم ہے، انزلنا وہ جو اللہ نے نازل کیا. اچھا، اب یہ کہتے ہیں تو ہم نے کب کہا کہ محمد والے محمد نور نہیں ہے؟ محمد والے محمد نور تھے، ٹھیک ہے، پر ان کا باطن نور تھا، ظاہر بشریت تھا. اس وجہ سے وہ باتھ روم میں جاتے تھے، معاذ اللہ وہ سارے بشری حاجات ان کو ہوتے تھے. تو اچھا، یہ بھی ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، محمد والے محمد نور ہیں، ٹھیک ہے، پر وہ باتھ روم میں جاتے ہیں. اوکے، اب آپ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ نور کے اندر اللہ پاک فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی اللہ بھی نور، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نور، اور محمد والے محمد بھی نور. اب میرا آپ سے سوال ہے، محمد والے محمد تو نور ہے تو ان کو بشری تقاضے ہوتے ہیں، اللہ بھی نور ہے، اللہ کب باتھ روم میں جاتا ہے؟ معاذ اللہ، اللہ کو معاذ اللہ کب بشری حاجات ہوتی ہے؟ بتائیں، گیو می آنسر. اللہ بھی تو نور ہے نا بھائی، محمد والے محمد بھی نور ہے. محمد والے محمد نور ہو کے باتھ روم میں جا رہے ہیں تو اللہ کی نورانیت کا کیا کریں گے؟ عقل سے کام لے. علم ہونا ضروری نہیں، علم کے ساتھ ساتھ معرفت ہونا ضروری ہے. تو ناظرین کرام، یہ آپ جیسے نہیں، میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، میں نے فرابین اہل بیت تفسیر خود آیت کی تفسیر مولا خود کر رہے ہیں. دس از ناٹ مائی ورڈ. لہٰذا اپنا خیال رکھیے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا حوالہ کیا ہی ہوگا. شک کرنا یہ ہر انسان کی اپنی مرضی کی بات ہے، کوئی یقین کرے، تب بھی ہر بندہ اپنے ایمان کا خود ذمہ دار ہے. پتہ تب چلے گا جب قبر میں میرے امام کی کرسی لگے گی. اللہ کرے ہماری اس وقت کیفیت یہ ہو کہ آنکھوں میں شرمندگی نہ ہو، یقین ہو، خوشی ہو. اپنا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.